السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل ہم نے عربی ادب کی لغوی اصطلاحی تعریف، موضوع، غرض و غایت، عربی ادب کی تاریخ، عربی ادب کے طبقات، ادوار، اہمیت، اسلام میں اس کی حیثیت اور 3 بڑے شعراء کا تعارف پڑھا تھا۔ آج سے میں یہ کتاب شروع کر رہا ہوں۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک نظم پر اور ایک نثر پر۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے شروع میں نظم کا حصہ رکھا ہے اور بعد میں آخر میں نثر کا حصہ رکھا ہے۔ تو ہمیں جو پڑھنا ہے وہ نظم کا حصہ پڑھنا ہے۔ تو النظم لشعراء القرن الحاضر، کہ موجودہ صدی کے شعراء کا یہ نظم ہے، کچھ نمونے ہیں موجودہ صدی کے شعراء کے۔ یہ پہلا جنہوں نے انتخاب کیا ہے وہ حافظ بک ابراہیم کا ہے نا۔ تو حافظ بک ابراہیم یا حافظ بیگ ابراہیم کا یہ شعر ان کی یہ نظم، اس کا عنوان ہے حال اللغۃ العربیہ ان، کہ لکھتے ہیں لحافظ بک ابراہیم ان لسانی حال اللغۃ العربیہ، عربی زبان کی حالت کی زبان سے۔ تو کہتے ہیں رجعت لنفسی، میں پہلے اعراب پڑھ دیتا ہوں۔ رجعت لنفسی فاتہمت حساتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی۔ رجعت، رجع یرجع رجوعاً معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ یہ رجعت لنفسی، یہ لام صلہ کے ساتھ نفس کے ساتھ ہے۔ تو رجعت لنفسی کے معنی ہوگا میں نے غور فکر کیا۔ رجع یرجع رجوعاً باب ضربہ سے، اور معنی غور فکر کیا۔ فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے رجعت، اور یہ رے جیم عین مادہ ہے اس کا۔ تو رجعت لنفسی، میں نے غور فکر کیا اپنے نفس کے تعلق سے۔ فاتہمت حساتی، فاتہمت اتہما یتہم اتہامن، اصل میں اتہما ہے، واو کو تے سے بدل دیا گیا ہے۔ تو تعلیل کے قاعدے کے سے فتہمت، تو میں نے متہم کیا، ایک معنی ہوتا ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سچائی کے بارے میں شک کیا۔ تو اتہمہ جب مطلق استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے سچائی میں شک کرنا، اور جب بے کا صلہ آتا ہے اتہمہ بہی تو معنی ہوگا تہمت لگایا۔ تو یہاں پہ بے صلہ نہیں ہے تو معنی ہوگا میں نے شک کیا۔ فتہمت حساتی، تو میں نے شک کیا اپنی عقل کے بارے میں۔ حساتن مانے عقل، رائے، جمع حسین بھی آتی ہے، حسین بھی آتی ہے۔ تو رجعت لنفسی، میں نے اپنے بارے میں غور فکر کیا، چنانچہ اپنی عقل کے بارے میں شک کیا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ ونادیت قومی، نادا ینادی نداءً و مناداتن، نون دال یہ مادہ ہے باب مفعلہ سے، واحد متکلم، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ تو نون دال یہ مادہ ہے۔ ونادیت قومی، قوم کے معنی قوم جمع اقوام، ونادیت قومی، اور میں نے اپنی قوم کو آواز دی، میں نے پکارا، اسی سے ندا ہے آواز لگانا۔ فاحتسبت حیاتی، احتسب یحتسب، احتساب نے معنی تو شمار کرنا، گننا۔ تو میں نے گنا حیاتی، اپنی زندگی کو۔ تو پورا شعر ہوگا رجعت لنفسی فتہمت حساتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی، میں نے اپنے نفس کے بارے میں غور و فکر کیا تو اپنی عقل کے بارے میں میں نے شک کیا، یعنی مجھے اپنی عقل کے بارے میں شک ہونے لگی، اور میں نے اپنی قوم کو پکارا، آواز دی، تو میں نے اپنی زندگی کا اندازہ لگایا، تخمینہ لگایا، اس کو شمار کیا۔ رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی، رمونی، رما یرمی رمین باب ضربہ سے آتا ہے،
مانا ہوتا ہے پھینکنا، رما بھی یہاں پر تہمت لگانے کے بارے میں آیا ہے. رمونی بعقم، انہوں نے مجھے تہمت لگائی، مجھ پر تہمت لگائی، مجھ پر الزام لگایا. اقمن، یہ اقمن یہ مصدر ہے، یہ باب سمیہ سے آتا ہے. عقیمت تعقمو، بانجھ ہونا. عقیمت، عقیمہ اپنا کہیے گا، مذکر کا صیغہ استعمال نہ کیجیے گا کیونکہ یہ درست نہیں ہے، یہ مؤنث ہوتا ہے. عقیمت تعقمو، یا آپ ضربہ یضربو کہتے ہیں مذکر کا صیغہ، یا نصرہ ینصرو کہتے ہیں، اس کے بجائے آپ عقیمت فی الماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ بولیں گے. عقیمت تعقمو اقمن، بانجھ ہونا. رمون بعقمن، انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی بانجھ ہونے کی. یہ جب باب ضربہ سے اس سے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے بانجھ کرنا. اقامت، اقما یا اقیمو معنی ہوتا ہے بانجھ کرنا، اور یہ اقیمت تعقمو بانجھ ہونا. تو رمون بعقمن، انہوں نے مجھ پر بانجھ ہونے کا الزام لگایا. فی الشبابی، جوانی میں. ولیتنی اقیمت، اے کاش کہ میں بانجھ ہوتی. یہ حافظ بن ابراہیم یہ عربی زبان کے منہ سے بول رہے ہیں. یہ انہوں نے جو اشعار کہے ہیں ان کے یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جیسے ایک عربی زبان اپنی حال بیان کر رہی ہے تو اس انداز سے یہ کہہ رہے ہیں. تو عربی زبان کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے، یعنی میرے دشمنوں نے مجھ پر جوانی میں تہمت کا الزام لگایا. ولیتنی، اور کاش کہ میں عقیم تو بانجھ ہوتی. فلم اجزع لقول عداتی، جزا یجزع جزعن معنی ہوتا ہے جزا فضا کرنا، جزا فضا کرنا. تو فلم اجزع، تو میں جزا فضا نہ کرتی، میں گھبراتی نہیں. لقول عداتی، اپنے دشمنوں کی بات سے. عدات یہ ادا یعدو عدون و عدوانن، باب نصرہ سے عین دال واو مدہ ہے. ادا یعدو عدون و عدون و عدوانن، ظالم، دشمن. العادی اس کی واحد آتی ہے. عداتن یہ عدون کی جمع نہ سمجھیے گا، یہ العادی جو اسم فاعل ہے ادا یادو سے اس کی جمع ہے عدات. تو العادی من ہوگا اس کا دشمن. تو فلم اجزا لقول عداتی، میں اپنے دشمنوں کی بات پر جزا فضا نہ کرتی. اس کے علاوہ کہتے ہیں ولدت ولما لم اجد لآرائسی ولدت تلدو، یہ بھی مؤنث ہوتا ہے. ولدت مذکر بھی، ولدا ولدا یلد بھی استعمال کرتے ہیں. تو ولدت تلدو، اسی سے قرآن مجید میں لم یلد. تو ولدت تلدو باب ضربہ سے. ولادتن جننا، ولد تو میں نے بچے جنے. ولما لم اجد لآرائسی، اور جب میں نہیں پائی. لم اجد وجدہ یجد وجدانوں سے ہے پانا، اور یہ نفی جہد بلم ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. ولما لم اجد، اور جب میں نہیں پائی. لے آرائسی، آرائس دلہن کے معنی میں ہے، اور واحد عروس آتی ہے. عروس یہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دلہا اور دلہن دونوں کے لیے. البتہ جب جمع میں جاتا ہے تو آرائس مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکر کے لیے عرس استعمال ہوتا ہے. عرسن، عرسن عین رے سین، عین پر پیش رے پر زبر. عرسن منے دولہا، کئی دولہا جمع ہے. اور یہ آرائس دلہنیں، مطلب کئی دلہنیں، تو یہ بھی جمع ہے. اور ان دونوں کے واحد عروس آتی ہے. کبھی کبھی دلہن کے لیے عروستن واحد استعمال کرتے ہیں، وہ صرف اشتباہ سے بچنے کے لیے، ورنہ عروس مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجالن، رجال منے مرد، آدمی. واحد رجلن. واکفاءن ہم پلہ، واحد کفو. وعدتو، وعدہ یعیدو، وعدہ معنی ہوتا ہے زندہ دفن کرنا. بناتی یہ بنتن کا جمع ہے، میری بیٹیاں. تو ولدت لما لم اجد لآرائسی رجالا واکفاءن وعدت بناتی، میں نے بچے جنے
اور جب میں نے اپنی دلہنوں کے لیے آدمی اور کفو نہ پائی تو میں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ استعارے کی زبان ہے۔ یہاں پر بیٹیوں سے مراد الفاظ ہیں، جملے ہیں، کلمات ہیں۔ قدم وسے تو کتاب اللہ لفظ وغایتن، یہ عربی زبان رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو اتنا وسیع ہوں۔ وسے تو وسع یسع وسعن، کافی ہونا، قادر ہونا، دونوں معنی میں ہے۔ کافی ہونا، قادر ہونا، قدرت رکھنا اور احاطہ کرنا، سب کچھ ہے نا، طاقت رکھنا۔ تو وسع تو فعل ماضی واحد متکلم، وسع یسع وسعن۔ آپ دیکھیں گے وسع، میں کہہ رہا ہوں وسع یسع باب سمع یسمع سے، اس کے لام کلمہ میں حرف حلقی ہے، اس کے باوجود یہ باب فتحہ سے نہیں ہے۔ حالانکہ باب فتحہ سے بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن باب سمع سے استعمال ہوتا ہے زیادہ، وسع یسع۔ تو آپ نے جو امین الصرف وغیرہ میں قاعدہ پڑھا ہوگا کہ با فتح کی پہچان ہے کہ اس کے لام کلمہ میں یا عین کلمہ میں حرف حلقی ہو، تو وہ شاید اس وقت آپ کے اساتذہ نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، لیکن آپ یہ قاعدہ یہاں پہ یاد رکھیے کہ با فتحہ سے آنے کے لیے حرف حلقی ہونا ضروری ہے، 2-3 کلمات کو چھوڑ کر کے، کہ لام کلمہ میں یا عین کلمہ میں حرف حلقی ہو، لیکن حرف حلقی اگر کسی میں موجود ہے تو اس کے لیے با فتحہ سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ مطلب آپ صرف حرف حلقی دے کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ با فتحہ ہی سے ہے، البتہ با فتحہ کہنے کے لیے آپ کو حرف حلقی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں حرف حلقی موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو وسے تو اس میں حرف حلقی ہونے کے باوجود یہ باب سمع سے استعمال ہے۔ وسے تو کتاب اللہ، میں کافی ہو گئی اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے لیے، لفظاً وغایتاً، لفظ کے لیے، لفظ کے طور پر بھی اور غایت اور مقصد کے لیے بھی، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید ہماری زبان یعنی عربی زبان میں نازل کی، میں اس کی ادائیگی پر قادر رہی، الفاظ کے لیے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ تو لفظ اور مقصد کے اعتبار سے میں نے کتاب اللہ کا احاطہ کیا، یا میں کتاب اللہ کے لیے کافی ہو گئی۔ وما ذقت ان عیم بہ وعظاتی، ذاق یذیق، یہ کا معنی تنگ ہونا، یہ تعلیل ہو کر کے حرف علت یہ بیچ میں سے گر گئی ہے۔ وما ذقت، اور میں تنگ نہیں ہوئی، ان عیم بہ، اس کی آیتوں سے۔ آین یہ آیتن کی جمع ہے، یعنی آین جمع واحد آیتن، آیتیں، عظاتن نصیحتیں، واحد عظاتن، واحد عظاتن۔ وما ذقت عن عیم بہ وعظاتی، اور میں اس کی آیتوں اور اس کی نصیحتوں سے تنگ نہیں ہوئی، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی کہا اور جتنی بھی نصیحتیں کی قرآن مجید میں، ان سب کا معنی ادا کرنے کے لیے میرے پاس عربی زبان میں کلمات موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا آخری کلام نازل کرنے کے لیے یہی زبان منتخب فرمائی۔ آگے کہتے ہیں فَكَيْفَ أَذِيقُ الْيَوْمَ عَنْ وَصْفِ آلَةٍ وَتَنْسِيقِ أَسْمَاءٍ لِمُخْتَرَعَاتِ۔ فَكَيْفَ، کیفا تو کیسے، حرف استفہام ہے۔ ازیق، ذاق ذیق میں نے اوپر بتایا کہ باب ضربہ سے ہے، فعل مضارع ہے، واحد متکلم۔ میں کیسے تنگ ہو جاؤں گی، الیوم آج، ان وصف آلتن، وصف، وصف یصف صفتن، بیان کرنا، آلتن آلہ، اوزار، ان وصف آلتن، تو میں آج کیسے تنگ ہو جاؤں گی ایک آلہ کی کو بیان کرنے سے۔ وتنسیق اسماء المخترعاتی، تنسیق نسق ینسق کو تنسیقاً، بعد تفعیل سے آتا ہے، نون سین قاف مادہ ہے۔ وتنسیق اسماء، اور اسماء یہ اسم کی جمع ہے، ناموں کو ترتیب دینے سے، لمخترعاتی، مخترعاتن کی جمع ہے، ایجادات یہ جمع ہے، اور چند ایجادات کے نام ترتیب دینے سے میں کیسے تنگ پڑ جاؤں گی۔ انا البحر،
یعنی عربی زبان یہ کہتی ہے کہ جس زبان نے قرآن مجید کو ادا کر دیا، جس زبان کے لیے قرآن مجید کے الفاظ، اس کی نصیحتیں، اس کے معنی تنگ نہیں پڑے، وہ زبان آج کی دور جدید میں ایجادات کے لیے تنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے عربی زبان سے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ انا البحر فی احشائہ الدر کامن، میں سمندر ہوں، انا منے میں، البحر سمندر، انا البحر میں سمندر ہوں، فی احشائہ، احشا یہ الحشا کی جمع ہے، حشا یہ حشون کی جمع نہ سمجھیے گا، الحشا الف لام ہے شین یہ الحشا کی جمع ہے، من ہوتا ہے اندرونی جگہ، پیٹ، تو انا البحر میں سمندر ہوں، فی احشائہ اس کے اندرونی جگہوں میں، یعنی اس کے پیٹ میں، اس کے بطن میں، الدر کامن موتی چھپی ہوئی ہے، الدر جمع درر موتی، کامن چھپا ہونا، یہ نصرہ سے بھی آتا ہے اور سمیہ سے بھی آتا ہے، کمانا یکمنو کمونن اور کمینا یکمنو کمونن من ہوتا ہے چھپنا۔ تو میں میں ایک سمندر ہوں جس کے اندرونی حصوں میں موتی چھپی ہوئی ہے۔ فہل سألوا الغواص عن صدفاتی، فہل تو کیا، سألوا ان لوگوں نے سوال کیا، الغواص غواص غوطہ خور مبالغہ کا صیغہ ہے، فہل سألوا الغواص تو کیا انہوں نے غواص سے سوال کیا، غوطہ خور سے سوال کیا، ان صدفاتی، صدفات یہ صدف کی جمع، صدفتن کی جمع ہے معنی سی پی، تو فہل سألوا الغواص عن صدفاتی تو کیا ان لوگوں نے مجھ سے، تو کیا ان لوگوں نے میرے سیپیوں کے بارے میں کسی غوطہ خور سے سوال کیا۔ عربی زبان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسی زبان ہوں جس کے لیے الفاظ کی تنگی نہیں ہے، جس کے لیے معنی کی تنگی نہیں ہے، اور جو آج انگریزی زبان استعمال کر رہے ہیں ہر چیز کے لیے، اگر وہ چاہتے تو ہماری ہی زبان کے کسی ادیب سے پوچھ لیتے تو ان کے لیے عربی بنانا آسان ہو جاتا۔ تو غواص مراد عربی کے ادیب لوگ ہیں جو قادر الکلام ہوتے ہیں، جو عربی زبان پہ عبور رکھتے ہیں۔ تو کہتی ہے عربی زبان کہ جب میں کتاب اللہ کے الفاظ اور معنی ادا کرنے سے قاصر نہیں رہی، اس کو میں ادا کر لے گئی، اس کی آیتیں اور اس کی نصیحتیں بیان کرنے میں تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو آج میں کسی آلے کے نام یا کسی آلہ کو بیان کرنے سے یا کسی اور ایجاد کا نام بیان کرنے سے میں قاصر نہیں رہوں گے، کہ میں تو ایک ایسا سمندر ہوں کہ جس کے اندر موتیاں ہی موتیاں بھری پڑی ہیں۔ اگر یہ جو آج انگریزی زبان سے خائف ہیں، انگریزی زبان سے متاثر ہیں، اگر وہ چاہتے تو کسی عربی ادیب سے پوچھ لیتے تو ان کے عربی کسی بھی آلے کے کسی بھی ایجاد کی عربی بیان کر دیتا۔ فیا ویحکم ابلا و تبلا محاسنی، فیا ویحکم تو ہائے تم پر افسوس، وے افسوس، فیا ہے ویحکم تو یہ کلمہ رحمت کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، افسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فیا ویحکم تو ہے تم پر افسوس، ابلا بلیا یبلا بلن و بلاً بوسیدہ ہونا، بلیا یبلا باب سمیہ سے، بلن و بلاً باب سمیہ سے بوسیدہ ہونا، فیا ویحکم تو ہے افسوس تم پر، ابلا میں بوسیدہ ہوئی جا رہی ہوں، و تبلا محاسنی اور میری خوبیاں، محاسن خوبیاں، اور میری خوبیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں، ومنکم حالانکہ تمہارے اندر ہی، حالانکہ تمہارے اندر ہی، وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ وا منے اور ان منے اگر، عزا یا عزو، عزن دشوار ہونا، عزا یا عزو عزن دشوار ہونا، تو وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ گرچہ دوا مشکل ہو، دشوار ہو، اوساتی اوسات اسا یاسو ساتا ہے علاج کرنا، تو وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ اوساتی طبیب، تو اوسات طبیب، آسن کی جمع ہے، تو وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ اوساتی تو ہائے افسوس تم پر، میں پرانی ہو رہی ہوں، میری خوبیاں پرانی ہو رہی ہیں، وَمِنْكُمْ اوساتی حالانکہ تمہارے اندر ہی میرے معالج موجود ہیں، وَإِنْ عَزَّ الدَّوَاءُ گرچہ دوا مشکل ہی ہو،
آج کے دن بس اتنا ہی. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ اور سنا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.